حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا جب نکاح کیا ہے تو مغرب کے بعد نکاح، عصر کے بعد نکاح ہوا، مغرب کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی دودھ پلانے والی ماں بھی ہے اور خادمہ بھی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام ایمن کو فرمایا کہ امی جان آپ جو ہیں بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کر آؤ، اور علی سے کہہ دینا میں عشاء کے بعد آؤں گا۔ اللہ کے نبی عشاء کے بعد گھر تشریف لے گئے علی کے، دونوں کو اپنے پاس بٹھایا، ایک طرف علی ہے ایک طرف فاطمہ ہے، دونوں کو بٹھایا اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا اور یہ فرمایا اے اللہ میں نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، تو ان میں محبت عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹی فاطمہ تو جس مکان میں آئی ہے یہ میرا بھائی غریب ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے علی اور یہ غریب ہے، بیٹی کبھی تجھے بھوکے بھی رہنا پڑے اس کو برداشت کر لینا، لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا۔ کیسی پیاری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمائی۔ کاش ہم بھی اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنانے والے بنے، اس لیے کہ اسی ماحول کی بنیاد پر گھر جنت بنتا ہے، بنگلوں سے، فرنیچروں سے، پھولوں سے، خوشبوؤں سے، اسپرے کرنے سے گھر جنت نہیں بنا کرتا، گھر تو آپس کی محبت سے جنت بنتا ہے۔ عورتوں کا مزاج اللہ کے نبی نے کیسے بنایا تھا، اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا جو روایتوں میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمال تھے، حمال مزدوری کرنے والے، اپنے کندھے پر مال اٹھا کر سپلائی کرتے تھے، ایک دکان سے دوسری دکان مزدوری کرتے تھے، صبح کو نکلے شام کو گھر آئے، پورے دن مزدوری کچھ نہیں ملی۔ آپ کو اس کا تجربہ ہوگا کہ بہت سی مرتبہ مہینوں گزر جاتے ہیں جاب نہیں ملتا، ہوتا ہے ایسا کہ جاب نہیں ملتا۔ یہ تو آپ کی حکومت ہے کہ جاب نہ ملے تو پار رہی ہے، وہاں کہاں حکومت تھی کہ وہ حکومت پیسے دیتی۔ شام ہو گئی، خالی ہاتھ واپس آئے، کچھ نہیں تھا۔ بیوی سے گھر میں آ کر پوچھا کہ میں تھک کر آیا ہوں، کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا میں تو انتظار میں تھی کہ تم کچھ لے کر آؤ گے تو میں بناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تھکے ہوئے دن بھر کے منہ چھوتا ہو گیا، تو اب بیوی کا مزاج نبی کی صحبت سے بنا ہوا تھا، تو آج بیوی شوہر کو تسلی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ بیچارہ شوہر اپنا دکھرا جب اپنی بیوی کو بیان کرتا ہے تو بیوی تانا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کام کرنے کو، تم نے مجھے پوچھا تھا۔ حالانکہ ایسا وقت تسلی کا ہوتا ہے، اپنے شوہر کے دل کو جیتنے کا ہوتا ہے، اس کو تسلی دینے کا ہوتا ہے، لیکن اوپر سے تانا دیتی ہے۔ وہ صحابی کا منہ جب چھوٹا ہو گیا تو بیوی کا مزاج نبی کی صحبت سے بنا تھا، بیوی کیا کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، اس میں ناراض کیوں ہو گئے؟ اللہ کو آج تک کھلانا منظور تھا، اس نے کھلایا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو آج بھوکے سلانا منظور ہے، ہم بھوکے سو جائیں گے، صبر کر لیں گے۔ یہ مزاج جب عورت کا بنا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، مزاج نہیں بنا ہوا ہوتا تو وہ شوہروں کو تانا دیتی۔ اسی لیے امام غزالی نے ماں اور بیوی کا فرق لکھا ہے، بہت عجیب، برا نہ مانے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ماں اور بیوی کا فرق امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ ایک بچہ ماں کے پاس جا کر اپنے دکھرے سناتا ہے تو ماں کے آنکھوں سے آنسو نکل کر دعائیں ملتی ہیں، اور ماں بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بیٹے مجھ سے جو بن پڑے میں تیری مدد کروں گی۔ اور ایک بیوی سے شوہر دکھرے سناتا ہے تو بیوی تانے دے کر یہ کہہ دیتی ہے مجھے پوچھ کر کے تو تم نے نہیں کیا تھا، کیوں تم نے یہ کام کر لیا؟ یہ ماں اور بیوی کے درمیان فرق ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان تانوں سے بچنے والی ہو۔ شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو آیا تھا اس لیے کہ تسلی کے دو کلمات سنتا، وہ آیا تھا اس لیے کہ تسلی کی دو دعائیں مل جاتی اس کو، لیکن جب اس کو تانا ملتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے میں باہر بھی پریشان اندر بھی پریشان۔ تو وہ صحابیہ اپنے شوہر کو تسلی دے کر سلا دیا۔ دوسرے دن صبح کو وہ صحابی پھر نکلے، شام ہوئی، اللہ کا کرنا کچھ نہیں ملا،
پھر بھوکے سو گئے، تیسرے دن پھر چلے، شام ہوئی کچھ نہ ملا، پھر بھوکے سو گئے۔ چوتھے دن جب وہ صحابی نکل رہے تھے تو بیوی نے سلام کر کے روانہ کیا۔ یہ سنت ہے کہ شوہر جب صبح کو نکلے تو عورت دروازے تک جائے، سلام کر کے دعا دے کر روانہ کرے۔ یہ سنت ہے، میری مائیں یاد رکھے۔ ہمارے وہاں کا مزاج یہ ہے کہ بیچارہ شوہر خود ہی چائے بنا کر پی کر جاتا ہے، وہ تھات سے سوئی ہوئی ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایک شوہر ہمارے لیے روزی تلاش کرنے جا رہا ہے، ہمارے لیے محنت مزدوری پر جا رہا ہے، تو ہم صبح اٹھ کر کے اس کو دروازے تک روانہ کریں، دعا دیں، سلام کر کے روانہ کریں۔ سلام کر کے روانہ کیا، کچھ چلے تھے شوہر کے، پھر بلایا۔ بیوی کا جملہ مزاج بنا ہوا تھا۔ بیوی نے کہا دیکھو 3 دن سے ہم بھوکے ہیں، آج چوتھا دن ہے، آج بھی اگر تمہیں کام نہ ملے ویسے ہی آ جانا، پانی پی کر زندگی گزار لیں گے، لیکن میری محبت کی وجہ سے میں جانتی ہوں کہ تم تو حرام نہیں کھاتی، نبی کی صحبت تمہیں ملی ہے، تم حرام نہیں کھاتی، لیکن میری محبت تمہیں بہت ہے۔ اپنی بیوی کی محبت میں حرام کا لقمہ لے کر آج گھر میں نہ آنا، نہ ملے خالی ہاتھ آ جانا، لیکن حرام کا لقمہ لے کر نہ آنا، اس لیے کہ میں حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں اتارنا نہیں چاہتی۔ یہ مزاج بنا ہوا تھا، تو وہاں عورتوں کا مکان جنت بنا ہوا۔ آج ہمارے مکان سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کوئی مکان ایسا نہیں کہ جہاں سے شکایتیں نہ اٹھ رہی، کوئی مکان ایسا نہیں کہ جہاں سکون نام کی کوئی چیز ہمیں مل رہی ہو۔ تو ہماری زندگیاں اور ہمارے مکان کو اگر ہمیں معاشرے کو اچھا بنانا ہے، مکان کو جنت بنانا ہے، تو شوہر کی اتباع، فرما برداری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جب بیوی بنتی ہے تو اس کے دل میں شوہر کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اور عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماحول کو درست کرنے والے بنیں۔ رمضان کے فضائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور رمضان کے فضائل تو سبھی کو معلوم ہے۔ مجھے اس معاشرے پر کچھ کہنا تھا، اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کی۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے ہیں ان طریقوں کو اپنائیں۔ اگر آپ نے نکاح کیا اپنے بیٹے کا تو آنے والی بہو کو بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھے۔ اگر آپ نے اس کو بیٹی سمجھا تو وہ آپ کو ماں سمجھے گی۔ میں جگہ جگہ عورتوں میں نے کہا ہے، اور میں نے بتایا کہ وہ جو میرا 1.5 گھنٹے کا بیان ہے اس میں میں نے بہت بڑا مجمع تھا، اس میں یہ بات کہی کہ دنیا میں ایک ہی عورت کامیاب رہی، اور وہ عورت ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ اس لیے کہ حوا علیہ السلام کی بہو بھی، حضرت حوا علیہ السلام کی نرن بھی نہیں تھی، حوا علیہ السلام کی ساس بھی نہیں تھی۔ جس کی ساس نہ ہو، جس کی نرن نہ ہو، اس کی زندگی بہت کامیاب ہوتی۔ عمومی طور پر سارا مسئلہ یہیں سے بگڑتا ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے اگر قصور ہوتا ہے تو بیٹی کو کہا جاتا ہے بیٹی کوئی حرج نہیں، اور اگر اپنی بہو سے قصور ہوتا ہے تو دن بھر تانے دیے جاتے ہیں۔ جب یہ مزاج بنتا ہے، میرے ایک ملنے والے ہیں بمبئی میں، عجیب و غریب واقعہ ہے ان کا۔ انہوں نے نکاح، شوہر کا تو انتقال ہو گیا، وہ لڑکا مجھ سے منسلک ہے، تعلق رکھتا ہے، اور میں نے خود اس بچے کا نکاح پر آیا تھا۔ جب وہ بہو گھر میں آئی تو ماں نے اپنی تجوری کی، اپنے گھر کے الماری کی چابی 3 دن کے بعد بہو کو دے دی، اور یہ کہا کہ بیٹی یہ گھر کی چابی، یہ تجوری اور الماری کی چابی، جو ضرورت ہو لو، گھر کی ضرورت تمہارے حوالے، میں تو اللہ اللہ کرتی رہوں گی، مجھے 2 وقت روٹی دے دینا، تم ایک ہی میری بیٹی ہو، اس لیے کہ میری کوئی بیٹی نہیں، یہی ایک بیٹا، تو اس کی بہو یہ میری بیٹی ہے۔ جب ایک الماری کی چابی پیش کر دی اور مکان حوالے کر دیا اس ساس نے، تو اب اس بہو کا جواب بھی سنو کہ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، زندگی بھر میں آپ کی خدمت کرتی رہوں گی، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، مصلے پر میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ مزاج تب بنتا ہے جب دونوں طرف سے محبت اور الفتیں ہو، اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو اس صورت میں ایک گھر جو ہے ہمیشہ ایک جہنم جیسا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرنے والے ہو، شوہر کی اتباع ہو، فرما برداری ہو، تان و تشنی نہ ہو، رلانا نہ ہو، اس کے دل کو دکھانا نہ ہو، اس کی فیملی پر اس کے سامنے برائی نہ کرے۔ عورتوں کا مزاج ہے کہ ایک شوہر کے سامنے اس کی ماں کی برائی، اس کے باپ کی برائی، اس کی بہن کی برائی، وہ کچھ نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کچھ بولا تو میرے گھر میں آگ لگے گی، لیکن اس کا دل ضرور دکھتا ہے، اور اس کے دل کے دکھنے پر وہ عورت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ عورت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں اور اپنے گھروں کو دین سے آباد کریں، خود عبادت کرنے والی بنیں۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ میری ماں، جب تم نماز پڑھتی ہو تو تمہاری اولاد تمہاری نکالی کرتی ہے۔ اپنی ماں کو دیکھ کر معصوم 2 سال کا بچہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے، بچی بھی سجدے میں چلے جاتی ہے، نواسے گھر میں ہے، پوتی اور پوتے گھر میں ہیں، وہ بھی نقل کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میری ماں اگر تیری نماز قبول کرنے کے لائق نہیں تھی تو اس معصوم بچے کے صدقے میں اللہ تیری نماز قبول کر لے گا۔ تو گھر کا ماحول درست ہو، اگر گھر میں عبادت ہے، گھر میں ذوق ہے دینداری کا، تربیت کا، وقت نہیں ہے، ورنہ میں بہت کھولتا اس مضمون کو، میرا دل دکھا ہوا ہے حالات کو سن کر کے، یہاں بھی، ہندوستان بھی، دیگر ممالک میں بھی میں جاتا ہوں، گھروں کے حالات کو سن کر دل دکھتا ہے۔ لوگ اپنے اندر کے حالات جب بیان کرتے ہیں تو بڑی پریشانیاں ہم کو ہوتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میرا سفر ہوا تھا ازبیکستان کا، اور اس سفر کے اندر عجیب و غریب، میں جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گیا تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی پوری تاریخ میرے سامنے آئی۔ میں اس تاریخ میں کھو گیا کہ بایزید بستامی کی تربیت ان کی ماں نے کیسے کی تھی۔ یہ بایزید بستامی بستام جگہ کے رہنے والے، 2 سال کے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے بڑا کیا۔ جب 10 سال کے ہوئے، ماں نے سوچا گندا ماحول مل جائے گا، آوارہ لڑکے مل جائیں گے، بچہ تباہ ہو جائے گا، لاؤ میں کہیں اس کو پڑھانے داخل کر دوں۔ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مدرسہ تھا، شیخ عبد الرحیم یا اس طرح کوئی نام کے بڑے اس وقت کے ولی کامل تھے، ان کے پاس اپنے بچے کو رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا جب تک حافظ، عالم اور ولی کامل نہ بن جائے، چاہے جتنے سال لگے، 10 سال، 15 سال، 25 سال، میرے بچے کو چھٹی نہ دینا۔ اللہ اکبر! ماں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، یہ ماں کہہ رہی ہے۔ چھوڑ کر چلی آئی، معصوم بچہ، 2-3 مہینے میں ماں یاد آ گئی، استاد سے کہا کہ میں ماں کو ملنے جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے بہت لمبا سبق دے دیا اور یہ کہا اتنا یاد کرے گا تو چھٹی۔ استاد نے سوچا یاد بھی نہیں ہوگا، چھٹی بھی نہیں دوں گا، لیکن وہ بھی یاد کر کے سنا دیا۔ تو استاد نے ایک اور بچے کو ساتھ کیا کہ جاؤ اس کی ماں کو ملا کر لاؤ۔ جب پہنچے ہیں بایزید، شام رات کے وقت میں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون؟ فرمایا بایزید۔ فرمایا کون بایزید؟ ماں پوچھ رہی ہے، تو کہا تمہارا بیٹا۔ کہا نہیں، میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو وفادار ہے، وہ تو عالم بن کر آئے گا۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں آپ تعجب کرو گی میری بہنوں کہ وہ بچہ رات بھر دروازے پر رہا، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ مایوس ہو کر بایزید دوسرے دن واپس چلے گئے، اور اب مکمل حافظ، عالم اور کامل ولی بنے۔ ایک رات خواب دیکھا ان کے استاد محترم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بایزید کو خلافت بھی دے دو۔ رات گئے، مسجد میں وہ تہجد پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد ان کو خلافت دی، ان کو روانہ کیا۔ یہ گھر گئے، ماں سے ملے، وہ بھی رات ہی کا وقت تھا۔ جب ماں سے ملے ہیں تو عشاء کی نماز ماں نے پڑھی، بیٹے نے پڑھی۔ اس کے بعد ماں نے کہا بیٹے کھانا میں پکا لیتی ہوں، کھانا تیار ہے۔ ماں نے کہا بیٹے میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ لیتی ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ وہ دن میں دیکھ لوں کہ تو ولی کامل بن کر کے آئے، اللہ نے مجھ کو وہ دن دکھایا، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر لوں، پھر اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ ماں نے 2 رکعت شکرانے کی پڑھی اور دعا کی۔ وہ دعا کتابوں میں لکھی ہے، اور وہ دعا یہ تھی، اے اللہ، میں نے آج تک زندگی مانگی تھی اپنے لال کے اسی دن کو دیکھنے کے لیے،
کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ولی کامل بنے۔ اے اللہ تو نے وہ دن مجھے دکھا دیا، اب تو مجھے اٹھانا چاہے تو اٹھا لے۔ دعا پوری ہوئی اور مصلی پر ماں کی روح قبض ہو گئی۔ یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ تربیت ہے۔ کہاں ہمارے مکانوں میں تربیت کے یہ مجاز رہے، کہاں وہ باتیں رہی؟ اگر ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں گے تو پھر دیکھو کہ اپنا مکان کتنا بہترین بنتا ہے، کتنا خوشگوار بنتا ہے، وہ مکان جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام، میں نے کل ہی عصر کے بعد میں نے ایک واقعہ جو سنایا تھا اس کا ایک پیراگراف سناؤ کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسی شخصیت جب خلیفہ بنی تو اس عمر ابن عبدالعزیز کے بچوں نے کہا کہ عید آئی ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے خزانچی سے کہا، اپنے جو خزانچی تھے جن کے پاس پیسے رہتے تھے ان سے کہا کہ مجھے اگلے مہینے کا ایڈوانس دے دو۔ تو خزانچی نے یوں کہا کہ حضرت کیا معلوم اگلے مہینے تک ہم جئیں گے یا نہیں جئیں گے۔ اس پر حضرت رک گئے۔ بچوں نے پرانے کپڑوں میں عید کی، اور عید کے دن بچے جب باپ کو ملنے آئے، اوہو اتنا بڑا خلیفہ، اور پرانے کپڑوں میں بچے ملے تو باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور باپ نے یوں کہا بیٹو معاف کرنا، میں تمہیں کپڑے نہیں دے سکا۔ تو اچھے تربیت یافتہ اولاد کا جواب سنو، کیا کہا؟ ابا جی کوئی حرج نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بدن پر حرام کی روزی نہیں آئی۔ تربیت جب ہوتی ہے تو یہ بات ہوتی ہے، اور تربیت نہیں ہوتی تو پھر اولاد کے ڈرگس کے کاروبار اور اولاد کے حرام کے راستے اور بربادیوں کے طریقے نہ معلوم کیسے کیسے راستے چلتے ہیں۔ میری مائیں چتنی روٹی پر گزارا کر لینا، لیکن گھر کے مزاج کو بہترین بنانا۔ اگر گھر کا مزاج، کون کہتا ہے کہ گھر کی تربیت نہیں ہو سکتی؟ اگر ماں باپ بنتے ہیں تو یقیناً اولاد بنتی ہے، لیکن جب ماں باپ ہی اولاد کے سامنے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو ماں بہنوں کی گالی دیتے ہیں، وہی اثرات اولاد میں جانے ہی والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ